حضرت ملا شاہ محمدی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ یہ کنواں ہے جو حضرت نے ہی اپنے زمانے میں بنوا دیا تھا اور آج بھی الحمدللہ اس کا پانی جاری ہے۔ شریعت پہ پابندی ان کی بڑی سختی رہتی تھی جی اور حضرت اس وقت تک مرید نہیں کرتے تھے اور تعویذ دیتے تھے جب تک پہلے پوچھ نہ لیتے تھے تو نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو۔ جو آستانہ مبارک ہے یہ حضرت ملا شاہ محمدی نیازی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ مبارک ہے، اور اسی طرح سے بزرگان دین مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کی تعمیرات کراتے ہیں تاکہ بندے کا دل خدا سے جڑ جائے۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ ہندوستان روحانیت کی سرزمین ہے، ہندوستان صوفیاء کرام کی سرزمین ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ہندوستان میں اولیاء اللہ صوفیاء کرام آرام فرما رہے ہیں۔ بزرگوں نے دو بڑے کام کیے ہیں، مخلوق کا ٹوٹا رشتہ خالق سے جوڑا ہے اور مخلوق کے آپسی رشتوں کو مضبوط کیا ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے کام لینا چاہتا ہے تو اس کا انتخاب فرماتا ہے، اور انہی چنندہ بندوں میں سے ایک بہت عظیم بزرگ حضرت ملا سید محمدی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سلسلہ چشتیہ نظامیہ نیازیہ کے بہت عظیم بزرگ ہیں۔ حضرت کا تعلق خراسان سے ہے، اللہ رب العزت نے چنا دین کی خدمت کے لیے اور اس الہ آباد کی ویرانیوں کو آبادی میں تبدیل کرنے کے لیے۔ وہاں سے تشریف لائے یعنی خراسان سے تشریف لائے بریلی شریف حضرت شاہ نیاز بن نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں پہنچے۔ حضرت کا وصال ہو چکا تھا۔ حضرت کے جو صاحب سجادہ تھے بہت کم عمر تھے، حضرت تاج الاولیاء سید نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صحبت میں رہے، اور ان کی صحبت میں رہنے کے بعد میں جب تربیت مکمل ہو گئی تو حضرت تاج الاولیاء نے آپ کو الہ آباد کی ذمہ داری عطا فرمائی اور حضرت ملا سید محمدی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ تشریف لائے۔ اس کو دائرہ شاہ غلام علی کہا جاتا ہے۔ یہ جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بزرگان دین آرام فرما رہے ہیں، پہلے سے یہ آستانہ موجود ہے، اور اسی طرح سے یہ مسجد ہے، یہ مسجد بھی یہاں پر پہلے سے موجود تھی، لیکن ماحول ڈراؤنا تھا، بھیانک ماحول تھا، کوئی یہاں پر آتا نہیں تھا، آتا تھا تو اس کو تکلیف ہو جاتی تھی۔ حضرت ملا سید محمدی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب اس ویرانی میں آئے ہیں تو آپ کے وجود کی برکت سے یہ ویرانی آبادی میں تبدیل ہو گئی، اور یہ جو پورا خوشگوار ماحول ہے اس پورے علاقے پر حضرت ملا محمدی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے وجود کی برکت سے اللہ رب العزت کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ حضرت کا آستانہ یہاں موجود ہے، جب ظاہری حیات میں تھے تب بھی فیض بانٹ رہے تھے، اور اب جب باطنی دنیا میں ہے تب بھی لوگوں میں فیض تقسیم کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے مخلوق خدا کی آمد و رفت کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے۔ حضرت ملا شاہ محمدی کے جو صاحب سجادہ تھے وہ حضرت سید وسیع علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت سید وسیع علی شاہ کو حضرت ملا شاہ محمدی نے سنڈیلا بھیج دیا تھا خدمت دین کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، اور سنڈیلا میں ہی آپ کا مزار مبارک ہے۔ اب چونکہ اس خانقاہ میں صاحب سجادہ کی ضرورت تھی تو حضرت شاہ نیاز بن نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو پوتے تھے اور جو ان کی خانقاہ کے سجادہ نشین تھے، حضرت سراج السالکین محبوب العارفین حضرت شاہ محی الدین عرف ننھے میاں صاحب، انہوں نے حضرت شاہ عبدالشکور صاحب کو حضرت ملا شاہ محمدی رحمۃ اللہ علیہ کا جانشین بنایا اور ان کو سجادہ نشین بنایا، اور پھر حضرت شاہ عبدالشکور صاحب کے بعد میں اس خانقاہ کے صاحب سجادہ بنے شاہ عبدالرؤف صاحب۔ اور شاہ عبدالرؤف صاحب جب حج کرنے کے لیے گئے تھے تو مکہ مکرمہ میں سنوسی سلسلے کے ایک بہت عظیم بزرگ سے ملاقات ہوئی جن کو شیخ احمد شریف کہا جاتا ہے۔ وہاں پر ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت شاہ عبدالرؤف صاحب کی پیشانی پر کمالات ظاہر ہو رہے تھے، اور حضرت سے تعلق تھا، چونکہ ملا شاہ محمدی کے صاحب سجادہ تھے تو جو امانتیں ان کے پاس تھیں شیخ احمد شریف صاحب کے پاس میں جو لیبیا سے تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے جو ان کے پاس میں امانتیں تھیں وہ حضرت کے سپرد کی، یعنی سلسلے سنوسیہ، ادریسیہ، ناصریہ، شاذلیہ اور قادریہ کی خلافت حضرت شاہ عبدالرؤف صاحب کو انہوں نے عطا فرمائی۔ 5 سلسلوں کی خلافت ملی، اور پھر اس کے بعد میں شاہ عبدالرؤف صاحب کے بعد میں آپ کے سجادہ نشین بنے جو چوتھے سجادہ نشین ہیں حضرت شاہ عبدالمعبود صاحب، اور پھر حضرت شاہ عبدالمعبود صاحب کے بعد میں اس خانقاہ کے صاحب سجادہ بنے حضرت شاہ عبدالمنیم صاحب، جن کو چنو میاں کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ان کا آستانہ مبارک، ان کا مزار مبارک بھی یہیں پر ہے۔ اور ان کے بعد میں مشہود میاں اس خانقاہ کے صاحب سجادہ بنے جو اپنے آپ میں بڑی بزرگی والی شخصیت تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بزرگوں کا ہم نام لے رہے ہیں یہ صاحب کمال تھے، ان کے اندر بے نفسی تھی، تقوی و طہارت میں بڑا اعلیٰ معیار رکھتے تھے، اور خاص طور سے اگر ہم مشہود میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں تو انہوں نے اس پوری خانقاہ کی تعمیر کرائی ہے، اور یہ جو آپ کو عمارتیں ساری دکھائی دے رہی ہیں، یہ جو ساری خدمات دکھائی دے رہی ہیں، یہ حضرت شاہ مشہود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب خاص سے ان تمام عمارتوں کی تعمیر کرائی ہے۔ اور پھر مشہود میاں صاحب کے بعد میں اس خانقاہ کے پھر صاحب سجادہ بنے جو تصوف کا حسین امتزاج ہیں اور آپ کے زبردست جانشین ہیں، اور جن کے قول و عمل میں تضاد دکھائی نہیں دیتا، جن کی بات بھی اور جن کا عمل بھی بالکل ایک ہے،
حضرت شاہ مشہور صاحب کے صاحب سجادہ ہیں حضرت شاہ محمود احمد رمز صاحب، جو اس وقت موجودہ سجادہ نشین ہیں، جن کے اخلاق کے ہم خود گواہ ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، شاہ محمود احمد رمز صاحب سے تفصیل جانتے ہیں حضرت ملا شاہ محمدی نیازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ اور حضرت کے ہی صاحب سجادہ جو الہ آباد کے بہت عظیم بزرگ ہیں، انہی کے صاحب سجادہ حضرت شاہ محمود احمد رمز صاحب ہمارے ساتھ میں ہیں۔ بڑی قابل اور عظیم شخصیت ہیں اور عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، جن کو ہم لوگ آفتاب ولایت اور مظہر نور بھی کہتے ہیں، تو حضرت مولانا عبدالشکور صاحب اور مولانا عبدالرؤف صاحب دونوں بھائی تھے۔ یہ دونوں حضرت سرکار ملا سید محمدی شاہ صاحب کے دست اکبر سے بیعت ہوئے تھے۔ مولانا سید محمدی شاہ صاحب کے بعد آپ کے خلیفہ سید وسیع علی شاہ صاحب یہاں 3 سال سے زیادہ رہے۔ پھر وہ پیر کے حکم سے چلے گئے سندیلہ، جو مخدوم سندیلہ کے اولاد تھے، اور وہاں آپ کی خانقاہ ہے مرجع اخلاق ہے۔ سید وسیع علی شاہ صاحب کے بعد مسند ملا محمدی شاہ صاحب پر حضرت شاہ نیاز احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور آپ کے سجادہ نشین حضرت شاہ محی الدین احمد عرف ننھے صاحب قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلوی، حضرت ننھے صاحب قبلہ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولانا عبدالشکور صاحب کو خلافت عطا فرمائی اور درگاہ ملا محمدی شاہ صاحب کا مسند ملا محمدی شاہ کو سجادہ نشین کیا اور مختار کل بنایا اور اختیار کامل دیا کہ جس کو چاہیں یا تو خلافت دیں۔ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب نے اپنی زندگی میں اپنے چھوٹے بھائی مولانا عبدالرؤف صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجادہ کیا اور مختار کل بنایا، جیسا کہ اسلاف کا طریقہ تھا۔ حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب قادریہ چشتیہ اپنے حضرت اللہ صاحب سے بیعت تھے اور باقی سلاسل میں اپنے بھائی حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت تھے۔ اور اس کے علاوہ حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب جب حج کرنے تشریف لے گئے تو 1 سال تک حج میں رہے اور وہاں پر ہندوستان کے دنیا کے بہت ہی مشہور و معروف خانوادہ سنوسیہ خاندان کا تھا، اور سنوسیہ خاندان کے جو در شہوار تھے سید احمد شریف سنوسی، وہ مکہ معظمہ تھے۔ حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب ان کی خدمت میں سال بھر رہے۔ حضرت نے ان کو اپنا قرب عطا فرمایا اور ان کے صلاحیتوں کو محمود کیا اور منازل سلوک طے کروایا اور 5 سلسلوں میں اجازت و خلافت مرحمت فرمائی۔ وہ سلسلہ سنوسیہ، ناصریہ، شاذلیہ، قادریہ اور ایک کوئی اور سلسلہ، 5 سلسلوں میں انہوں نے اجازت و خلافت بنوائی۔ حضرت احمد شریف سنوسی کی وہ معروف و مرشود شخصیت تھی بین الاقوامی طور پر، جن پہ آپ کے مرشد اعلیٰ سید ادریس سنوسی جو لیبیا کے بادشاہ بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے صدقہ طفیل میں اس خاندان سنوسیہ کو دین اور دنیا دونوں کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ تو جیسا میں نے عرض کیا کہ 5 سلسلوں میں سنوسیہ، شاذلیہ، قادریہ، ناصریہ اور ایک اور کوئی سلسلہ، اس 5 میں حضرت مولانا اور جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے کہ شاید ہی کوئی اور خلیفہ ان کے ہندوستان میں ہوں، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ تنہا خلیفہ تھے یا اور رہوں گے جن کا مجھے علم نہیں ہے۔ مولانا عبدالرؤف صاحب کے وصال کے بعد انہوں نے اپنے صاحبزادے شاہ محمد عبدالمعبود قادری چشتی نظامی نیازی کو خلیفہ بنایا، جو بہت متوکل، بہت زاہد، بہت عابد، انکسار اور خلق محمدی کے تصویر تھے۔ ان کے وصال کے بعد انہوں نے اپنے صاحبزادے شاہ محمد عبد المنعم عرف مقصود احمد الملقب چنو میاں صاحب کو بہت کم عمری میں سجادہ بنا دیا تھا۔ حضرت چنو میاں صاحب نہایت بے نفس آدمی، نہایت توکل، نہایت اسلاف کا نمونہ، نہایت اخلاق کے پیکر اور مساوات اور ہمدردی جو طریق صوفیہ کا رہا ہے اس پہ بہت سختی سے کاربند تھے۔ اس کے بعد ان کا اپنی ہی زندگی میں انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی شاہ محمد عبد المقتدر عرف مشہود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سجادہ کیا اور ان کو خلافت عطا فرمائی، اور اس کے بعد انہوں نے وہ اخلاق کے پیکر اور انکسار کے آئینہ اور اسلاف کا طریقہ، اور شاہ محمود احمد صاحب پیدائشی ولی تھے، اس طرح سے ان کا اور ان کے اندر شریعت اور طریقت کے امتزاج نے ان کے اندر بہت حسین توازن پیدا کر دیا تھا
شریعت پہ پابندی ان کی بڑی سختی رہتی تھی، اور حضرت اس وقت تک مرید نہیں کرتے تھے اور تعویذ دیتے تھے جب تک پہلے پوچھ نہ لیتے تھے تو نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو، تو نماز پہلے پڑھو، اللہ کے راہ پہ جھکو، اس کے بعد مرید تو آدمی اسی لیے ہوتا ہی ہے کہ شریعت پابندی کرے، تو پہلے یہ کرو۔ اور کمال بے نفسی ان کے اندر تھی، انتہائی خندہ جبینی، انتہائی پاک بازی، انتہائی پاکیزہ۔ جو لوگ ان سے مرید تھے وہ بھی ان کے حسن اخلاق اور صورت و سیرت سے متاثر تھے، اور جو نہیں تھے وہ بھی ان سے متاثر تھے۔ ان کا بھی بس انتقال ہو گیا، اس کے بعد اب سجادہ یہ خادم ہے جو کسی طرح سے اس کا اہل نہیں ہے، لیکن بزرگوں کی مرضی تھی ہے۔ تو حضرت یہ خانقاہ کے ساری تعمیراتی کام کس نے کرائے تھے؟ خانقاہ کی تعمیر جتنی یہ ہوئی ہے یہ شاہ محمد عبد المقتدر پھر مشہود احمد صاحب نے اپنی جیب میں خاص سے کیا تھا، ساری تعمیر انہوں نے کیا، جتنی تعمیر ہے، جتنی توسیع ہے، جتنی سب کچھ انہوں نے کیا تھا، اپنے جیب خاص سے کیا تھا۔ لوگوں نے بہت پیسہ دینا چاہا، وہ پیسہ اس نذرانہ بھی بہت کم لیتے تھے، انہوں نے کسی سے نہیں لیا، اپنے جیب خاص سے لیا، چونکہ حضرت محبوب الواصلین نے فرمایا تھا، لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ یہ بنوا دیجئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب کی عرفیت تھی منو میاں، ان کا اتنا بن گیا، منو کا ایک بیٹوا ہوگا بنوا دے گا، تو انہوں نے سب بنوائی، سارا پیسہ انہوں نے لگایا، سب تعمیر کیا، ساری توسیع کیا، نظام درست کیا۔ اور میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں، لیکن کوئی نسبت مجھ کو ان سے نہیں، ان کی اس طرح سے کہ ان کی پوری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت میں اور اللہ کی وحدانیت پہ ان کو اس طرح یقین تھا جسے ہم لوگ عین الیقین کہتے ہیں۔ اور چہرے بشرے سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، ان کے رومے سے جیسے نور پھوٹتا تھا، چہرہ روشن بہت تھا۔ اور ان کے بعد انتقال کے بعد تب ہم سمجھے کہ ہم یتیم ہوئے ہیں، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے ہمارے خاندان کی ناز برداری، مریدوں کی ناز برداری، جس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے، اس کی مثال اگر ملنی ناممکن نہیں ہے تو مشکل ضرور ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مراتب کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پاکیزہ نقش قدم کے خاک تک ان تک پہنچے، یہی میری دعا ہے۔ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حضرت کا گراف کیا ہے اور کیا لیول ہے اور کیا معیار ہے۔ تو حضرت شاہ محمود احمد رمز صاحب حضرت ملا شاہ محمدی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب سجادہ ہیں اور بڑی قابل شخصیت ہے۔ آپ تمام حضرات سے ہم گزارش بھی کرتے ہیں کہ حضرت کی صحت و سلامتی کے لیے دعا بھی کریں۔ بہت شکریہ۔